السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان ڈیجیٹل چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو میں خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے خلاف بغاوت پروف کر دی ہے، اور میں آپ کو یہ بڑی لیجٹمیٹ خبر بتا رہا ہوں. اب آپ سنتے جائیں آگے کیوں اور کیسے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پی ٹی آئی کے متعدد اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں دو ٹوک انداز میں عمران خان کے انتشاری ایجنڈے کو مسترد کر دیں گے اور عمران خان پہ بغاوت کا بھی اعلان کریں گے. جی قومی اسمبلی میں ججز کی تعیناتی، تقرر اور عمر کی حد کے تعین کے لیے ایک نیا آرڈیننس یا آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی ہے، اور اس آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت درکار ہے. حکومت کو اس وقت نہ تو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت دستیاب ہے، نہ ہی سینٹ میں. تو پھر آخرکار حکومت نے یہ رسک کیوں لیا؟ تو میری چڑیل اندر کی خبر لے کے آئی ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی میں نقب لگائی ہے. پی ٹی آئی کے کئی اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز اپنی جماعت کے جعلی انقلاب اور انتشاری سوچ سے تنگ آ چکی ہیں. ان اراکین جو ہے ارکان نے جب پارٹی اجلاسوں میں ٹکراؤ کی پالیسی کی مخالفت کی تھی تو ان کو بکاؤ کہا گیا، غدار قرار دیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، گھروں کا گھیراؤ کرنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا. اپنی جماعت کی نفرت، تعصب اور تقسیم کی پالیسی کو مسترد کر دیا، امن، خوشحالی اور ترقی کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا. اور آج پی ٹی آئی کے یہ اراکین قومی اسمبلی یا کل اور سینیٹرز جو ہیں عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع ملے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے، دونوں صورتوں میں یہ ترمیم اس انتشاری ٹولے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. عدالتی محاذ پہ ان کی سہولت کاری ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، اور اس ملک کی عدلیہ ثاقب نثار، کوسہ اور بندیال کے اثرات سے پاک بھی ہو سکتی ہے. ان سابق چیف جسٹس صاحبان نے ایک عرصے سے عدالتی نظام کو یرغمال بنا رکھا تھا. ان کی نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں تھی. ابھی کل ہی کا قصہ سن لیں. کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے جسٹس منیب اختر واک آؤٹ کر گئے. میں آپ کو بتاؤں ان کے واک آؤٹ کرنے کی وجہ کیا تھی. جسٹس منیب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ پہلے آپ اس آئینی ترمیم پر ہمیں بریفنگ دیں جو حکومت عدالتی اصلاحات کے لیے ایوان میں لا رہی ہے. تو اٹارنی جنرل نے ان پہ واضح کیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ قانون سازی میں آزاد ہے، آئینی طور پہ کوئی عدالت نہ تو ان سے پوچھ سکتی ہے نہ ہی ان کو قانون سازی سے روک سکتی ہے. تو اس جواب پہ جسٹس منیب اختر جو برا مان گئے. پر بنتا بھی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے ثاقب نثار کو یہ کہتا دیکھ چکے ہیں کہ 2-4 لوگ تو میں آپ کو دے دوں گا. تو یہ اپنی آنکھوں سے ایک چیف جسٹس کو ملزم کا استقبال کرتے ہوئے دیکھ چکی ہے، جس میں کہتے تھے یہ گڈ ٹو سی یو. بہرحال اب یہ دن پورے ہونے والے ہیں، اور اس واک آؤٹ کے پیچھے اصل غصہ بھی یہی تھا کہ وہ سہانے دن کیوں جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کے قیدی کے سہانے دن بھی ختم ہونے والے ہیں، اور اب اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہوا ہے جو اسے سیدھا سادہ اس کے انجام تک لے جائے گا، جسے بچت ہی نہیں ہے. یہ مہاتما اگر اس جرم کا اقرار کرے گا تو خود تباہ ہوگا، اور انکار کرے گا تو اپنے نیٹ ورک کو برباد کر دے گا. یہ مقدمہ ہے بغاوت پہ اکسانے کا. کل اس مہاتما نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر زہر اگلا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ازا سرائی کی. اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے آرمی چیف کو یحییٰ خان 2 کہہ کر پکارا. ان پر ملک توڑنے کی سازش دہرانے کا الزام لگایا. ایف آئی اے نے ایکس پر اس کی یہ پوسٹ شائع ہوتی ہی فوری ایکشن لے لیا، مقدمہ درج کیا، اور ایک تفتیش کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی. تو ایف آئی اے کی ٹیم تو 2 گھنٹے جیل میں بیٹھی رہی، لیکن لوگوں کو ڈٹ جانے کا یہ سبق دینے والا یہ جعلی انقلابی اپنے سیل کے اندر ہی چھپ کر بیٹھ گیا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے بار بار بلاوا بھیجا، لیکن وہ حقیقی آزادی مانگنے والا یہ ڈرپوک آدمی اپنے سیل سے بھی باہر نہیں نکلا. آخرکار تھک کر وہ تفتیشی ٹیم واپس آ گئی. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ اب ریاست اس کا خفیہ نیٹ ورک بے نقاب کر کر رہے گی. اگر عمران خان اس پوسٹ کے اشتعال انگیز مواد کی ذمہ داری لے گا تو باغی قرار پائے گا، اور اگر یہ اسے لا تعلقی کا اظہار کرے گا تو اسے بتانا پڑے گا کہ یہ بلو ٹیک والا اس کا ایکس اکاؤنٹ چلا کون رہا ہے. یہ لندن سے آپریٹ ہو رہا ہے یا نیو یارک سے، زمان پاک سے یا بنی گالا سے، اسلام آباد سے یا پشاور سے، اور یہ اشتعال انگیزی کرنے والا پورے کا پورا نیٹ ورک اب بے نقاب ہوگا. ڈیجیٹل دہشت گردی کا سرا جو ہے لندن جاتا نہ ملا تو پشاور سے ضرور ملے گا، کیونکہ کے پی کے ہی ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کی جنت ہے.
جہاں دوسروں کو رسوا کرنے کے لیے ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور پناہ بھی۔ تو پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے والا کل مٹا سے پکڑا گیا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ کے پی کے میں ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ ان جعلی انقلابیوں کو پتہ ہے کہ بہت جلد یہ سرکاری سرپرستی بھی انہیں دستیاب نہیں رہے گی۔ ان کا اگلا ٹھکانہ ملٹری کورٹ ہوگا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ اس کا اکلوتا بھائی جس نے اسے سلائی مشینوں سے ڈالر اکٹھا کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ اڈیالہ جیل میں زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ یہ علیمہ ہی ہے جو وقفے وقفے سے عمران کے قتل کے خدشے کا اظہار کر رہی ہے۔ تو میری اداروں سے درخواست ہے کہ خدا را ان کو بھی بلائیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پہ یہ اشتعال انگیزی کر رہی ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کن شواہد کی بنیاد پہ آپ کو یہ شک ہے۔ مجھے یقین ہے اس وقت کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی معقول جواز تو ہے نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایف آئی اے ان کو بلا کر پوچھے گی تو یہ اپنی بات سے بالکل اسی طرح مکر جائیں گی جس طرح ان کا بھائی خود وہ ٹارزن نجم سیٹھی پہ 35 پنچز کا الزام عائد کر کے بھاگ گیا تھا، جس طرح پینما کیس میں عمران خان نے اخبارات کی کٹنگز بطور ثبوت کی تھیں، بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کے لفافوں کے وی لاگ کی ایک سی ڈی پیش کر دے گی۔ وہ ان کی بنیاد جھوٹ ہے۔ اس کی واحد صلاحیت جو ہے وہ بدتمیزی ہے، اس کی واحد قابلیت ہے وہ جھگڑا کرنا ہے، اس کی واحد مہارت جو ہے وہ سازش رچانا ہے، اور اداروں کو چاہیے کہ علیمہ کو طلب کر کے اس سے پوچھا جائے کہ کون عمران خان کے قتل کی سازش کر رہا ہے، اور اس بار کون سے ثبوت ہے کہ جس طرح عمران خان کی ایکس پر پوسٹ کے فوراً بعد ایکشن لیا گیا اور ایک ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی، بالکل اسی طرح علیمہ خان کی باسپورس بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اشتعال پھیلانے والے اس نیٹ ورک کو بے نقاب ہونا چاہیے، ان سے یہ راز اگلوایا جائے کہ سلائی مشینوں سے کیسے اربوں روپے بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے اس خاندان نے خیرات کے پیسوں سے اسپتال کھڑا کیا اور کیسے اس اسپتال سے منسلک لیبارٹری کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بنایا، اور اس اسپتال کے لیے دی جانے والی خیرات کو کیسے اپنی سیاست چمکانے پہ خرچ کیا، تبدیلی کے نام پہ ملک دشمنوں سے کس طرح فنڈنگ لی، بنی گالہ کی زمین کس طرح سرکار کو جھانسا دے کر حاصل کی۔ قوم ان سوالوں کا جواب مانگتی ہے، اور میڈیا جب بھی یہ سوال اٹھائے تو پہلے عمران خان خود سوال اٹھانے والوں کو لفافہ کہہ دیتا ہے۔ آج یہ ذمہ داری علی امین گنڈا پور نے اٹھا لی ہے، بغیر ثبوت کے خاتون اینکر پہ الزام عائد کر دیا، تو ہمارے ادارے کب حرکت میں آئیں گے، کب ان سے الزامات کے ثبوت مانگے جائیں گے؟ پاکستان کا میڈیا ان کی الزام تراشیوں پہ محض احتجاج کر سکتا ہے، ان کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، اور یہ وہ کر رہا ہے۔ اب یہ اداروں کا کام ہے کہ ان سے ثبوت مانگے، ان سے رسیدیں طلب کرے، بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانے والے کو کٹہرے میں لائے اور سزا دے، اور اس بغاوت کو کچلنے کا یہی صحیح راستہ ہے، اور یہی شاید واحد طریقہ بھی ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور مزید لوگوں سے شیئر کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔